جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تھمبنیل میں آپ نے دیکھ لیا کہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک کس حوالے سے ہے۔ اللہ یاری صاحب کو تو آپ نے سنا ہوگا، ان کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ دیکھیں، نہ میں 100% اللہ یاری کے ساتھ ہوں، نہ 100% میں اللہ یاری کے خلاف ہوں۔ 50-50 آپ جو ہے کہہ سکتے ہیں۔ اللہ یاری صاحب کا ایک نظریہ ہے، وہ یہ کہ مجتہد کی تقلید کرنا حرام ہے، مجتہد کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، اور اس طرح کا ایک نظریہ انہوں نے پھیلایا اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا۔ بہت سارے لوگ ابھی مجتہدین کو گالیاں بھی دیتے ہیں، بکواسات بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو تقلید کر رہے تھے مجتہد کی، وہ جو ہے انہوں نے تقلید کرنا چھوڑ دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ یاری صاحب نے یہ کہا کہ ہر شخص جو ہے قرآن و حدیث اور روایات کو خود سے سمجھ سکتا ہے، تو مجتہد کی تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جناب اللہ یاری صاحب، آپ مجھے ایک بات بتائیں، زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر انسان تقلید کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر انسان ہر چیز خود سے کر سکتا ہے، خود سے سیکھ سکتا ہے، تو پھر دنیا کا نظام چلنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ آپ کو میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، فار ایگزامپل میں بیمار ہو جاتا ہوں، تو مجھے ڈاکٹرز کی جو کتابیں ہیں وہ اگر میں پڑھ سکتا ہوں، تو میں اپنے لیے میڈیسن بھی لکھ سکتا ہوں، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یا بالفرض مجھے گھر بنوانا ہے، اور مجھے جو ہے نا پہلے سیکھنا پڑے گا کہ گھر کیسے بناتے ہیں، اس کے بعد مٹیریل کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد میں خود گھر بنانا سٹارٹ کر لوں، جو کہ مجھے نہیں آتا۔ زندگی کے ہر شعبے میں اگر دیکھا جائے، غور و فکر کیا جائے، تو زندگی کے ہر شعبے میں تقلید جو ہے ضروری ہے۔ اللہ یاری صاحب، آپ کہتے ہیں کہ مجتہدین کی تقلید نہ کریں، خود قرآن کو سمجھیں، خود روایات کو سمجھیں، تو روایات سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی عقل جو ہے ایک پیغمبر ہے، ایک حجت ہے انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری پیغمبروں کو بھی بھیجا، رسولوں کو بھی بھیجا انسان کی ہدایت کے لیے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی ائمہ آئے، تو ہمیں ان کی بھی تقلید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ خود انسان سیکھ سکتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ قرآن و حدیث، جہاں بہت ساری آیات ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، اور بہت ساری ایسی آیات ہیں جو محکم ہیں، ایک انسان جو قرآن کو پڑھ نہیں سکتا صحیح سے، اس کا ترجمہ صحیح سے سمجھ نہیں سکتا، آپ مجھے بتائیں وہ انسان قرآن کی متشابہ اور محکم آیت کو کیسے جو ہے فرق کر سکتا ہے، کیسے سمجھ سکتا ہے؟